کچھ زیادہ انفلوئنسرز کو دیکھ کے بس اس کو سمجھ آ گئی میں نے پیسے کمانے ہیں، لیکن وہ پیسے کہاں سے کما رہا ہے غلط طریقے سے. یہ ماؤں نے خود کہا تھا کہ یہ نہیں سیکھ پائیں گے آپ سے، یا پھر وہ کہتے تھے کہ سر آپ تو چلیں آن لائن ہوتے ہیں، یہ نہیں سیکھ پائیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ یہ 12 سے 18 کے بیچ یہ جو 6 سال ہے نا، ہاں یہ آپ کی زندگی کے بڑا مشکل ہے. اگریسو ہے، وہ احساس کمتری کا میں مبتلا ہو جائے گا. یہ موبائل یہ اس کے ہاتھ پہ اگر میں دے دیتی نا 6 کلاس میں ایسے، تو آج میں رو رہی ہوتی. سنگل مدر تھی. جو آپ ایسے پیزے برگر میں اڑا دیتے ہیں نا پیسے، کہ فیملی پیزا کھاتی باہر جا کے، 1 مہینہ پیزا نہ کھاؤ مر نہیں جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے. بچوں کی مائیں، ٹین ایج بچوں کی مائیں توجہ فرمائیں، کیونکہ جب آپ توجہ نہیں کریں گی تو پھر آپ کو خدا نہ خواستہ رونا پڑے گا. آپ روئیں گی لائف میں. چھوٹی سی ویڈیو ہے، پوری دیکھیے گا. آپ کو یقین مانیے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں، آپ کو بڑا فائدہ دے گی یہ ویڈیو. اگر آپ لائف میں اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہو، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں، آگے چل کے ساری باتیں بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے جو آپ کو ایک پیارے سے بچے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے ہی بچے ہیں اور ان کا نام ہے محمد نعمان. منا کے نام سے زیادہ فیمس ہے، آپ لوگ بھی ان کو منا ہی کہتے ہیں، لیکن جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو سر بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، منع سے بات کرتے ہیں. میرے پاس ابھی بھی ایک کیس آیا ہے. ایک ماں نے کال کی ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. بہت افسوس کی بات، عبداللہ آپ کیا کر رہے ہو، ماما کو پریشان کرتے ہو. کہتی ہیں کہ سودا تک لینے جائیں، گروسری تک جائیں تو وہ بھی یاد نہیں رہتی. بچے گیموں کے اندر اس قدر جو ہے نا وہ مصروف ہو چکے ہیں. گیموں نے تباہ و برباد کر دیا. حرام کی کمائی ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. جتنی مرضی آپ گیمیں کھیل لیں کچھ نہیں ملنے والا. اگر گیموں سے اتنا پیسہ آتا ہو تو آرام سے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے ناشتہ کریں، وہیں گیمیں کھیلیں، وہیں ڈالر کمائیں. کبھی آج تک سنا ہے کسی نے گیموں سے پیسے کمائے؟ نو. لوگوں نے لوٹا ہے، چاہے 1000 ہتھے چڑھا ہے، 100 چڑھا ہے، 50 روپے چڑھے ہیں، جیسے بھی. منا میرے ساتھ ہے. جی منا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ عبداللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی مما کو پریشان کر رہے ہیں، 17 میں جانے والے ہیں، آپ کی ایج کے ہیں، لیکن وہ ان کی مما تھوڑا ڈسٹرب ہے. آپ بال بھی ٹھیک کیا کریں. جی اچھا، اس کے اندر نا دیکھیں، جب تک ہمیں پوری بات کا پتہ نہیں چلتا تب تک کسی کو بھی ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے. جی ہم نے صرف ماما کی سٹوری سنی ہے کہ ماما جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچہ گیمیں بہت کھیلتا ہے، لیکن آپ کو اگر بات کے شروع کا پتہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس کے پاس موبائل جو ہے وہ کس کا ہے. اگر تو اپنا موبائل ہے تو پھر تو بہت غلط بات ہے کہ اس ایج میں اس کے پاس موبائل ہے. میٹرک کے اندر جو ہے وہ موبائل دینا بہت غلط چیز ہے سب سے پہلے تو. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس کو موبائل دیا ہوا ہے اور اگر آپ کا موبائل جو ہے یا پھر وہ آپ کا یوز کرتا ہے یا اس کے پاس اپنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس موبائل کے اندر وہ کر کیا رہا ہے. وہ کون سے سوشل میڈیا کی ایپس یوز کر رہا ہے، وہ کون سی دوسری اپلیکیشنز یوز کر رہا ہے، کون سی گیمز کھیل رہا ہے. یہ وہ میرا موبائل ہے، آج بھی آپ کے سامنے ہے. میرے موبائل کے اندر صرف ایک واٹس ایپ ہے، ایک اس کے اوپر انسٹاگرام ہے جس کے اوپر میں صرف سیلیبریٹیز کی نیوز وغیرہ دیکھتا ہوں بس. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ میرا اور کوئی بھی کام نہیں ہے. واٹس ایپ پہ میں زیادہ تر رہتا ہوں کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر میرے اور اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہیں. اس کے علاوہ نہ میرے موبائل میں کوئی گیم ہے. ایک گیم میں کھیلتا تھا، اس کا بھی نام آپ لوگ چھوڑو، لیکن وہ کوئی اس طرح کی بیٹنگ ایپ نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی اس طرح جوئے والی ایپ تھی، بلکہ سمپل ایک شوٹنگ گیم تھی. وہ بھی میں نے ختم کر دی. جب بیزی ہو رہا تھا بندہ پھر اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. ظاہری بات ہے آج کل میں بیزی اتنا رہتا ہوں تو کھیلنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو یہی بات ہے کہ پہلے آپ نا وہ وجہ ڈھونڈیں کہ وہ اس گیم کو کھیل کیوں رہا ہے، اس کو وجہ کیا پیش آئی ہے. یا تو وہ اس عمر میں کچھ زیادہ انفلوئنسرز کو دیکھ کے بس اس کو سمجھ آ گئی میں نے پیسے کمانے ہیں، لیکن وہ پیسے کہاں سے کما رہا ہے غلط طریقے سے. اور ہو سکتا ہے کما بھی نہ رہا ہو، یہ جو سودا لینے جاتا ہے چیزیں بھول جاتا ہے، شاید یہ ایک بہانہ ہو، پیسے کہیں اور چلے جاتے ہوں. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ جاننے بغیر آپ کو کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. لیکن اتنا مجھے ان کی ماما جب بقول کہہ رہی ہیں کہ اب میرا بیٹا گیمز بہت زیادہ کھیلتا ہے تو ان کو سیدھی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ان کو کم کیا تو وہ منع کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں اس کو. دیکھیں میرے پاس تو آئیں گے تو میں تو سیدھی بات ہے میں تو ذلیل بھی کرتا ہوں، میں تو ڈانٹتا بھی ہوں. میں تو جب تک بچہ کو کام سیکھ نہیں جاتا نا میں تب تک اس کی جان نہیں چھوڑتا. میرے پاس بڑے بڑے آئے ہیں جن کے ماؤں نے خود کہا تھا کہ یہ نہیں سیکھ پائیں گے آپ سے.
یا پھر وہ کہتے تھے کہ سر آپ تو چلیں آن لائن ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں strong سیکھ ہیں. پائیں گے, کیسے سیکھیں گے یہ؟ آپ کو لگتا ہے آن لائن کلاس یہ لے لیں گے آن لائن کلاس؟ تو ان کو میں ٹریٹ اس طریقے سے کرتا ہوں, بچہ خود کہتا ہے کہ ہم نے سر کی کلاس میں جانا ہے. جی تو جب میرے پاس کوئی بھی آتا ہے, مجھ سے سیکھتا ہے, میرے ساتھ بعد میں رابطے میں رہتا ہے, آگے چل کے اس کو میں ارننگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہوں, میں اس کو خود کلائنٹ دے دیتا ہوں, کبھی کبھار خود بھی کام کروا لیتا ہوں, کیونکہ مجھے جب بھی ایشو آئے تو میں کام لازمی کرواتا ہوں. قصور میں نے ایک بار پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا, قصور بچوں کا نہیں ہے نہ ان کی ماؤں کا ہے, قصور جو ہے نا وہ سب صرف اور صرف آج کل کے انفلوئنسرز کا, جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ایپس کو اور اس طرح کی گیمز کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کے فینز ہیں نا, جیسے لوگ ہمارے بھی فینز ہیں, ہماری ویڈیو دیکھ کے ہمارے پاس وہ آتے ہیں کہ یہ کورس کروا رہے ہیں, لیکن ہم تو خیر کورس کروا رہے ہیں, ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو گیم کھیلنی سکھاتے ہیں. کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہم نے کبھی کہا کہ یہ گیم کھیلیں اور اتنا پیسہ کمائیں, اس طرح کریں تو اتنا پیسہ کمائیں؟ سر جی آپ یہ بتائیے کہ انفلوئنسر نے اور یوٹیوبر نے تو اپنا کام کر دیا, انہوں نے ایک بھاری بھرکم رقم لی اور سائڈ پہ لگائی اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا, ٹھیک ہے. اب بچے جو ہیں ٹین ایج کے, ان کی پرورش کیسے کریں, یہ آپ بتائیے کہ آپ کی پرورش کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات اگر میں بولوں تو میں یہ بات نا آج بہت زیادہ نوٹس کی ہے کہ جو میری دور کی جنریشن تھی نا, 2000 سے لے کے 2006 تک کے لوگ, وہ والی جنریشن اور قسم کی تھی. تب نہ ٹیکنالوجی کا اتنا دور تھا, نہ انٹرنیٹ کا اتنا رجحان تھا, نہ موبائلز کا اتنا رجحان تھا, تب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کل تو اگر بچے کو ذرا سا ڈانٹ دیا جائے نا تو ان کی مائیں, ان کے ساتھ والے بڑے, ان کے گارڈینز کہتے تھے جی بچہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا. واٹ از احساس کمتری؟ آئی ڈونٹ نو. جب یہ ہماری جو جنریشن تھی, میں خود کی تعریف نہیں کروں گا بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہ 2000 والے ایرا کے ہیں نا, 2000 سے لے کے 2006-7 یہ والے, یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو بچپن کے اندر ڈانٹا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ احساس کمتری کا شکار ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بڑی بڑی مار میں نے کھائی ہے, بہت بہت کھائی ہے, اور بلا وجہ کی کھائی ہے. یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوتا نا بچہ کو شرارت کرے, کوئی قصور ہو اس کا, میں نے تو بلا وجہ بھی بول, محلے میں کوئی بچے لڑ پڑے ہیں تو مار مجھے پڑنی ہے کہ تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے, ان کو دیکھ کیوں رہے تھے. میں نے تو اس بات پہ بھی مار کھائی ہے. آج کل تو یہ رولز بن گئے جی, ایک ٹیچر جو ہے وہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, والدین اگر بچے پہ ہاتھ اٹھائیں تو وہ چائلڈ ابیوز کے اندر جاتی ہے بات. تو میرے نزدیک جو ہے نا, میں پھر وہی بات ہمیشہ کی طرح بات میں وہی کرتا ہوں, پرورش آپ نے اپنے بچوں کی کر لی, جو مرضی کر لی, ان کو بگاڑنے کے اندر یہ والی جو ایج ہوتی ہے نا, ان کو بگاڑنے میں 1 منٹ نہیں لگتا. ہاں ظاہری بات یہ ہے, والی جو ایج ہوتی ہے, پوائنٹ نوٹ کریں ویورز, 12 سے 18 کے بیچ یہ جو 6 سال ہے نا, ہاں یہ آپ کی زندگی کے بڑا مشکل ہے. اگر ماں باپ اس میں سنبھل گئے, اپنے بچوں کو انہوں نے کامیاب کر لیا, اگر اپنے بچوں کو انہوں نے اس 6 سالوں میں 5 سالوں میں دبوچ لیا, تو آگے آپ کی پوری زندگی آسانی سے گزر جائے گی. بات اگر میری کی جائے کہ میں نے اس کی پرورش کیسے کی تھی اور کیسے ان کو قابو میں کیا, ان کی زندگی کے 24 گھنٹے تھے وہ میرے پاس تھے, ان 24 گھنٹوں کا حساب میرے پاس ہوتا تھا. یہ اسکول ان کو خود چھوڑنے گئی ہوں, میٹرک تک, ٹھیک ہے, 9th تک میں ان کو خود چھوڑنے گئی ہوں, خود لینے گئی ہوں. میں نے قربانیاں دی ہیں, جاب, یونیورسٹی میں پڑھنا, میڈیکل سٹور چلانا, ان کو اسکول چھوڑنا, لے کے آنا واپس. اگر میں نہیں گئی تو اس کے باپ جا کے لے آئے ہیں, اس کو لے کے آئی ہوں واپس, چھوڑ کے آئی ہوں. پھر اس کے بعد اکیڈمی میں نے کبھی بھیجا نہیں تھا. 9th کلاس میں اکیڈمی کی ضرورت پڑی کیونکہ سائنس سبجیکٹ تھے. 9th کلاس میں اکیڈمی چھوڑا. اکیڈمی کے اندر اب میرے گھر سے تھوڑا دور تھی, یہ گیا ہے اور میں نے 5 منٹ پہلے آیا ہے, دھیان سے دیکھیے گا یہ ویڈیو, یہ 5 منٹ پہلے آیا ہے تو میں نے پکڑ بیلٹ لی ہے کہ 5 منٹ آپ پہلے کیوں آئے ہیں. اگر یہ 5 منٹ لیٹ ہوئے ہیں, پکڑ بیلٹ لی. میں نے نہیں دیکھا, لوگ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ, یہ وہ, کسی کے سامنے بچوں کو مارے, ان کا کانفیڈنس لیول یہ ہو جاتا ہے, بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بچوں کی ایسی کی تیسی وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں اوہو میرا بچہ بہت اگریسو ہے, وہ احساس کمتری کا میں مبتلا ہو جائے گا, ان مائن ہو جائے گا, اس کو ایسے ہو جائے گا, اس کی ایسے تربیت کرے. بڑے بڑے ادھر موٹیویشنل اسپیکر بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. اور بھائی تو نے پیدا کیا بچوں کو, اس کے ماں باپ نے پیدا کیا, تربیت انہوں نے کرنی, آپ کی موٹیویشن ان کو کچھ نہیں کرے گی. جو تربیت, جو درسگاہ ماں کی گود ہے, جو تربیت والد اور والدہ کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا بچہ
کہیں باہر جائے نفیس لگنا چاہیے, دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کوئی پرسنالٹی. میں نے اس کو پبلک کے اندر بھی مارا ہے, میں نے اس کو میڈیکل سٹور پہ بھی مارا ہے, ساری دنیا گواہ ہے. ایون کہ میرے ایڈیٹر کیمرہ مین ابھی یہ 18 سال میں جانے والے ہیں, 17.5 سال پونے 18 سال کے یہ ہو چکے ہیں, ابھی تک میں ان کا لحاظ نہیں کرتی. یہ میں آن ایئر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, یعنی کہ یہ ویڈیو چلنی ہے, آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. تو آپ کے بچے کو موٹیویشن کس سے ملنی ہے؟ آپ سے. آپ اپنے بچے کو پیار سے ٹریٹ کریں, نہیں وہ اگر سمجھ رہا اس کو دنیا کی ہر فیسلٹی دیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہوگا, ہمارے پاس تو نہیں تھا, ہم نہیں دے سکے اپنے بچوں کو کوئی بھی فیسلٹی. ساری فیسلٹیز دیں بٹ اس کو شیر کی نگاہ سے دیکھیں, اس کے ایک ایک منٹ کا حساب لیں. سب سے پہلے تو آپ مائیں غلط ہیں. موسٹلی ماؤں کو میں یہ کہہ رہی ہوں, آج جو رو رہی ہیں بیٹھ کے کسی کونے کچرے میں, مجھے بڑی ماؤں کی کال آتی ہیں کہ کیا کریں, ہمارے بچے ہیں, ہم اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتے ہیں, وہ 12 سال کا ہے, وہ 10 سال کا ہے, وہ 13 سال کا ہے, وہ 17 سال کا, وہ 22 سال کا ہے, وہ 25 سال کا. ارے بھائی 8 سال کے بچے نے کتنے ڈالر کما لیے ہیں؟ منہ $850. 8 سال کا بچہ ارن کر گیا اونلی 2 منتھ میں. 2 منتھ میں. بچہ 8 سال کا $850 ارن کر گیا. گیمیں کھیل کے نہیں, سکل سیکھی ہے. اپنے بچوں کو ایوریج اسٹوڈنٹ بنائیں. اور ابھی وہ 8 سال کا سوچے جب وہ میری ایج تک پہنچے گا تو آج کیا سے وہ 10 سال بعد کیا بلا بنے, گاڑی نہیں لے سکتا, ہو سکتا ہے اپنا گھر بھی بنا لے. تب تک یہی ارننگ ہوتی ہے, آہستہ 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 اس کو سمجھ لگ جائے گی ایک بار. 8 سال کا بچہ, اس کو کچھ پتا ہے دنیا کا, اس کی کھیلنے کودنے کے دن ہے, اس کو اب اس پتہ ہی کا نہیں. بھی انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ یار میں نے اتنی سی عمر میں پیسے کمائے, اب وہ آگے اور طریقے ڈھونڈے گا پیسے کمانے کے. لیکن جی. اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پیسے وہیں سے ملنے ہیں جہاں میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. جی, ایسے نہیں کہ موبائل پہ ایسے ٹیپ ٹیپ کریں گے آپ کو پیسے آ جائیں گے, گیم آپ کھیلیں گے موبائل پیسے پہ آ کوئی جائیں گے, گیم کھیلیں گے آپ کو پیسے آ جائیں گے. آپ ایسا 1000 یہاں روپے پہ جمع نہیں ہے. کرائیں گے, جائز 1000 کیش روپیہ کریں گے, جمع کریں 100 گے, روپے 5000 کمائیں گے. لے جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب ایسا دنیا سب میں آج fraud. تک فارمولا بنا ہی نہیں. آپ انہوں نے صلی بڑی اللہ اچھی بات کی نا, تو میڈم ہی کہوں گا میں یہاں پہ, تو اچھی بات کی. لیکن وہی بات ہے نا, میں نے بھی ایک لائن سنی تھی کہ وہ میں اس باپ کو باپ نہیں مانتا کہ جو اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ نہ مارے. خلیل الرحمان نے بات کی تھی. مارا جاتا نا تو ہاتھ بعد میں بیمار ہوئی کہ آپ لوگ کہتے ہیں تینوں بد دعاواں لگی ہیں, یہ تو انہوں نے کٹیا ہو بھائی, لگ جائیں بد دعائیں, یہ تو سدھر گئے. میں نے اس کو بیلٹوں سے مارا ہے, اور یہاں تک کہ اس کے جسم پہ کئی دن نشان نہیں جاتے تھے. اور پھر یہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو گلے سے لگا لوں, سوری بولو, نو. جس دن میں نے سوری بولی, اب میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ بھی بیلٹ اٹھا لیں اور مارنا شروع کر دیں, یہ نہ ہو آپ کے بچے کہیں احساس کمتری کا ہو جائیں. یہ عظما کا بچہ تھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, بھوک تھی, افلاس تھی, سب کچھ تھا. اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے بازار میں اگر مما کے ساتھ جانا تو میں نے کھلونا نہیں مانگنا, ٹوائے نہیں چاہیے مجھے, کیونکہ میری مما کے ساتھ پیسے نہیں. آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا رہے ہیں. 7th کلاس کا آپ کا بچہ, 8ویں کلاس کے بچے نے شوٹ کر دیا ہے اپنے ہی دوست کو. دیکھیں واٹس ایپ کے سٹیٹس ہے, 8ویں کلاس کا بچہ کے جھگ مار رہا تھا ادھر جا کے, جہاں پہ بیٹھ کے وہ ویڈیو بنا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. 8ویں کلاس کا بچہ بھی ڈنر کرنے جاتا ہے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. اتنا ٹائم ہے اس کے پاس؟ انٹر تک تو بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو A+ گریڈ میں بھی مت الجھائیں, نمبرز لے کے وہ ناکام رہ جاتے ہیں. اپنے بچوں کو ایوریج اسٹوڈنٹ بنائیں, اپنے بچوں کو سکلڈ کریں, ان کو سکل سکھائیں. دیکھیں وہی آپ کی والی بات ہے نا, یہ بھی کہتے ہیں ہر بار کہ ہر ماں کو لگتا ہے کہ اس نے قائد اعظم جانا ہے, تو ایسی ہر بات ماں کو نہیں یہی ہوتی. لگتا ہے. دیکھیں ہر ماں, یہ میرا فارمولا آپ اس کا پارٹ کٹ کر کے ٹک ٹاک پہ وائرل کر دیں. ہر ماں سمجھتی میں قائد اعظم پیدا کیتا ہے, قائد اعظم نہیں دا. ہر کوئی قائد اعظم نہیں ہوتا, قائد اعظم سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی, وہ ایک ہی تھے, گزر گئے. قائد اعظم ہر ماں نے پیدا کیا ہوا. میرا بچہ بہت پڑھتا ہے, انگلش میڈیم اسکول, انگلش بولتا ہے, یہ وہ فلاں. ایک پیج کی اپلیکیشن تو اس سے لکھی نہیں جاتی. آج بھی اگر کسی بچے کو کسی ڈیش بورڈ پہ کھڑا کر دے, آپ کا بچہ اس طرح سے آگے, جس طرح میرا بیٹا اس طرح بول کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہے آڈینس سے, وہ بھی ابھی 18 سال کے نہیں ہوئے, صرف 17 کے ہاف میں ہے, تو اتنی میچورٹی کی بات کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو راتیں میں نے گالی ہیں, کچھ تو میں نے اپنی زندگی گالی ہے, جو بچہ آج آپ کے سامنے بول رہا ہے. تو قائد اعظم اپنے بچوں کو مت سمجھا کریں, اپنے بچوں کو یہاں نہ بٹھائیں, اپنے بچوں کو نیچے دیکھنا شروع کریں. منا آپ جب دوسروں کا فائدہ سوچیں گے, بالکل, تو آپ لوگوں کا اپنا بھی فائدہ ہوگا. دوسروں کا فائدہ سوچیں, آپ کا اپنا فائدہ ہے. ظاہری بات ہے جب کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں,
تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا تو فائدہ کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ کو کوئی بھی بندہ لگے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی ایپس پہ اس طرح کی گیم میں لگا ہوا ہے، تو ہاں فوراً اس کا موبائل چھین کے وہ چیز ڈیلیٹ کرو. دینا وہ بندہ وقتی طور پہ چاہے غصہ ہو، لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ رہی کہ اسٹریس ریلیز ہو جائے گا اس کا، کہ جو کام میں کر رہا تھا یار یہ غلط تھا، اب جو میں کام کروں گا وہ ٹھیک ہوگا. تو اس کا سارے کاموں سے نکلیں. جن لوگوں کے آپ فین ہیں، میں نے تب بھی کہا تھا ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دے جو اس طرح کی ایپس کو پروموٹ کریں. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں خود یہاں سے پیسے کما رہا ہوں دلی جھوٹ 2 گھنٹے کام کر کے، بھائی جب وہ 2 گھنٹے وہاں کام کر کے اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے تو کیوں ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے، کیوں یوٹیوب پہ آ رہا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اتنے لمبے ولاگ بنانے کی، اتنے پورا دن کھپنے کی، ریٹنگ کرنے کی؟ ظاہری بات ہے پیسہ وہاں سے آ رہا ہے جو وہ کام کر رہا ہے. یہ جو ایپس کی پروموشن کر رہا ہے اس کے پیسے علیحدہ سے آئیں گے. اس کے پیسے اس کو گیم کے اندر سے نہیں، جن لوگوں نے گیم بنائی ہے ان کی طرف سے آئیں گے. ہماری گیم کے اندر آپ عوام لا دو تاکہ ہم ان کو لوٹیں اور ہمارا سلسلہ چلتا رہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کس طرح سے لوگوں کو زمین پہ رینگتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے پروموشنیں کی تھی، جن کے پاس اربوں روپیہ تھا، آج ان کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں. بڑی ساری دنیا کو میں ایسی کو جانتی ہوں. صرف یہاں پہ یہی کہوں گی، اب تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کورس سکھانا چاہتے ہیں، پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے. نہیں، اب آپ لیٹ ہو ویٹ گئے. کریں 25 سپتمبر کا. 25 سپتمبر کو ہم اسی چینل پہ اسٹرانگ عظما پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے. آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اس میں ایک نمبر چل رہا ہوگا، اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہوگی. اپنے بچوں کو سکلڈ کریں. آج وقت ہے، کل وقت نہیں رہے گا. 2025 26 27 بہت خطرناک آ رہا ہے. دنیا ڈیجیٹل ہو جائے گی، آن لائن سسٹم ہو جائے گا. سب کچھ جنہوں نے آج سیکھا ہوگا وہی کل ان کے کام آئے گا، وہی سکل ان کے کام آئے گی. اور جب ڈگری پڑھیں، میں منع نہیں کرتی نہ پڑھیں، ماسٹرز کریں، MBA کریں، M.Com کریں، کوئی بھی ڈگری کریں، اس کے ساتھ ساتھ میٹرک سے پہلے آپ کے بچے ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں. یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں، جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اس کے ایک منٹ کا، اس کی ایک ایکٹیویٹی کا حساب رکھا ہے. اس کے ہاتھ پہ میں نے بیلٹوں سے مارا ہے، اس کے ہاتھ پہ میں نے موبائل نہیں رکھا. یہ موبائل پکڑائیں مجھے ذرا، یہ پڑا ہوا آپ کے پاس. نوید بھائی یہ کٹ نہیں کرنا. یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل، یہ اس کے ہاتھ پہ اگر میں دے دیتی نا 6 کلاس میں ایسے، تو آج میں رو رہی ہوتی. سنگل مدر تھی، ایک کی پتر دا سارا سے پتر کتنے گیا. اس ہاتھ پہ بیلٹیں ماری ہیں، اس ہاتھ پہ مارا ہے، مار کے حشر کیا ہے، اس وجہ سے کہ میں اکیلی ہوں. کل کو میں کیا کروں؟ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. اب میرا بیٹا الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے. 27 نومبر کو اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے. یہ 18 سال کے ہو جائیں گے، 3 ماہ کے بعد یہ ہو جائیں گے 18 سال کے. اور اس دن یہ کوئی عوام کو سرپرائز بھی دینے جا رہے ہیں. تو 3 ماہ کے بعد آپ بھی کوئی اپنی والدہ کو سرپرائز دے سکتے ہیں. آپ چھوٹے بچے ہو، 8 سے 18 سال کی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں، پلیز اس سے بھی بڑے، ہمیں کوئی غرض نہیں، چاہے 90 سال کا کوئی بابا جی آ جائے، چاہے کوئی 8 سال کا بچہ آ جائے، آپ سب میرے بچوں کی طرح ہو. بچوں کی مائیں یہ ویڈیو اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں. آپ سب میرے بیٹے بیٹیاں ہو، غلط جگہ پہ مت پھنس جانا. اپنے والدین کا خیال رکھنا. بڑی مشکلوں سے انہوں نے آپ کو پیدا کیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم آپ کو پیدا کرتے ہیں. بڑی تکلیف سے آپ کے والد باہر جا کے ارننگ کر کے لاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے. پھر آپ کی مما آپ کی تربیت کرتی، صبح صبح اٹھتی ہے، آپ کو تیار کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، واپس آپ کی ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو اسکول چھوڑنا، لے کے آنا. لیکن مائیں پلیز میٹرک تک اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں. موبائل دیں، پاس بٹھائیں. کوئی بھی انہوں نے اگر ویڈیو وغیرہ کوئی کارٹون کی دیکھنی، انگلش کارٹون ان کو دکھائیں، ہر چیز ان کو دکھائیں وہاں پہ، اسلامک چیزیں. اور سب سے بڑی بات، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا، بچی 7 سال کی ہو گئی ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر سے چادر کھینچ دیں. صبح کہیں کہ آگ لگ گئی ہے گھر کے اندر، اٹھیں ہمیں بھاگنا ہے نماز کے لیے. کیا ہے وہ خوبصورت بات ہو. اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، ان کو درود پاک سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو صفائی ستھرائی کا، طہارت کا ان کا خیال رکھوائیں. ان کے کمرے میں اگر سیپریٹ روم ہے جا کے چیک کریں، رات کو آپ کی بیٹی بیٹا اکیلے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، ضرور چیک کریں. آپ کو نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں. بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں، ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے، یہ چیزیں ہیں ساری. کوئی شرم نہیں. اپنے بچوں کو باپ اپنے بیٹے کو بتائے، ماں اپنی بیٹیوں کو بتائے. ساری چیزوں کا، زمانے کا جو رنگ ہے وہ ان کو دکھائیں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ہیں.
میرے بچوں کی طرح ہیں, ساری دنیا کے بچے میرے بچے ہیں, اور آپ کے توسط سے, آپ کی دعاؤں سے یہ میرا بیٹا آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے, ایک سکسیسفل بچہ بن کے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ اس کا کیا تھا, ایک سکسیسفل یہ بچہ بنا ہے. تو عبداللہ پلیز آپ 25 سپتمبر کو انرول ہو جائیں منع کے ساتھ. 25 سپتمبر کو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے. آن لائن آپ نے کورس کرنا ہے ہم سے, گرافک ڈیزائننگ کا کورس, یوٹیوب کا بیسک ٹو ایڈوانس کورس, اینڈ منع جو بھی چیزیں ایک دو آپ بتا دیں پھر ہم وائڈ اپ کریں. بس جی فی الحال کے لیے تو کورس کے لیے آپ لیٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ اس منتھ میں نے کافی دیر تک ایڈمیشن اوپن رکھے. جو لوگ اینڈ تک بھی آئے ہیں میں نے ان کو لیکچر 1 لیکچر 2 تک بھی ایڈمیشن دیے ہیں. تو اب آپ لوگوں کے پاس یہی ہے کہ اب آپ نیکسٹ منتھ اکتوبر میں یا سپتمبر کے اینڈ سے رابطہ کرنا شروع کر دیں, آپ لوگوں کو ڈیٹیلز ملتی جائیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری مجھ سے سیکھنا ہے, آپ لوگوں کو جہاں سے بہتر لگے جی. آپ سیکھیں. لیکن اگر آپ کو یہ اپرچونٹی جو میں دے رہا ہوں یہ اگر کہیں اور پہ اس ریٹ کے اندر جو میں پرووائڈ کرتا ہوں ملتی ہے تو ضرور, نہیں تو پھر آپ کو یہی میں کہوں گا کہ ہاں مجھ سے سیکھو. گارنٹی آپ کو اس چیز کی دوں گا کہ آپ کو سکھاؤں گا پورا, آپ کو ٹائم پورا دوں گا, آپ لوگوں کی کلاسز ریگولرلی ہوں گے, کوئی آپ کو سال پورا رولنا نہیں پڑے گا میرے صرف پاس ایک کلاس ماہ, کے لیے. ایک اور ماہ ٹھیک 10 ہے, دن ہمیں زندگی کے دے دیں. اس کے ایک بعد ماہ ارننگ 10 دن. کرنا سٹارٹ کر دیں. 70,000 60,000 50,000 فیس ہے ان کورسز کی, جو میرا بیٹا صرف اور صرف اتنے سے پیسوں میں کروا رہا ہے. جو آپ ایسے پیزے برگر میں اڑا دیتے ہیں نا پیسے, کہ فیملی پیزا کھاتی باہر جا کے, 1 مہینہ پیزا نہ کھاؤ مر نہیں جاؤ گے. اتنے مرو, کورس کرو. ہاں میں کہاں گی نہ کٹی ہے, کٹنا نہیں, اتنے مرو تے کورس کرو, تے کورس کر کے تے پیسے کما کے تے بھاویں پیزے دی دکان کھولو. پھر او مار کا کہ ہم بھی آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں گے, ہم نے سکھایا تھا, آپ نے پیسے ہمیں کیے اور اس کے بعد جا کے آپ نے پیزے کی دکان کھولی. میری باتیں بری تو بہت لگ رہی ہوگی ماؤں کو, کہہ رہے ہوں گے چپڑ چپڑ بول رہے, بٹ مجھے غصہ آتا ہے کہ ٹین ایج کے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہی. وائے, کیوں باہر نکلنے دیتی ہیں, کیوں گلی میں جائے, کیوں گلی کا دروازہ دیکھے آپ کا بچہ, مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیں, اندر اس کی ٹانگ توڑ کے اس کو ڈال دیں. میں دیکھتی ہوں کیسے وہ باہر جاتا ہے. پھر جب وہ اس کو سکل سکھائیں, اس کے کمپیوٹر کا, اس کے موبائل کا, اس کے لیپ ٹاپ کا, اس کے روم کا خیال رکھیں. کیسے بچہ نہیں سیدھا ہوتا, یہ مت کہیں یہ اگریسو ہے, یہ احساس کمتری. جب احساس کمتری کی بات آتی ہے تو اتار بیلٹ لیں, مار مار کے ساری احساس کمتری اس کی باہر نکال دیں. میں دیکھتی ہوں وہ کیسے سیدھا نہیں ہوتا. اللہ حافظ.